اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سے ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس واقعے سے ہم سب کو اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور بہت کچھ حاصل بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی کیا بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیسے کیسے واقعات اور کس قدر نصیحتوں اور عبرتوں کے ہمارے لیے واقعات ہیں۔ میرے عزیزو، کاش ہم قرآن کو پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کریم سے آپ ڈائریکٹ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے تھے، مگر میرے آقا کو رب نے معراج کی رات اپنے پاس بلا کے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، کمال کی ہستی ہے، مگر جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا پیش کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ارشاد ربانی ہوا لن ترانی۔ یہ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 143 میں ہے۔ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن سبحان اللہ وہاں پر منع کیا گیا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ حاضر ہو کر آقا کریم کی دربار میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بلانے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دیدار کی تمنا کی تھی تو کوہ طور پر تجلی نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ذرا ان دونوں واقعات پر غور کیجئے، ایک طرف کوہ طور کا واقعہ اور ایک طرف معراج کا واقعہ۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے امام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم بیٹھ کے اپنے بچوں کو سنائیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ذرا سنیے گا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ یہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کو گھیر لیا ہے اور سارے قبطیوں کو جلا دیا۔ قبطی سارے یہ فرعونی تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس نے یہ خواب اپنے کاہنوں کو سنایا، تو اس کے کاہن حساب کتاب لگانے کے بعد کہنے لگے کہ ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو زوال لے آئے گا، جو تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ جب فرعون نے یہ تعبیر سنی تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس ظالم نے کاہنوں کی بات کو مان کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، یعنی جو بچہ بھی پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب اس قوم کے اندر ایک وبا پھیلی، اور اس قوم کے بوڑھے لوگ بھی مرنے لگے، یعنی بنی اسرائیل کے۔ تو فرعون کے وزیر کہنے لگے کہ ادھر سے بوڑھے بھی مر رہے ہیں اور ادھر سے تم بچوں کو قتل کروا رہے ہو، تھوڑے عرصے کے بعد تو ان کی تعداد ہی ختم ہو جائے گی، آگے جا کے ہماری خدمت کون کرے گا؟
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی اس وقت. تو وزیر کہنے لگے کہ آگے جا کے ہمارے کام کاج کون چلائے گا؟ جوان تو ہوں گے نہیں، جب بچے ہی مار دو گے تو کیسے یہ نسل آگے چلے گی اور کیسے ہماری خدمت ہوگی؟ تو اس کے بعد فرعون کہنے لگا کہ اب ایسا کرو، 1 سال جو بچے پیدا ہوں انہیں مار دو، اور اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو. عجیب و غریب فرعون کے فیصلے تھے. تو 1 سال وہ جس میں بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بچ گئے اور وہ اس معاملہ سے نکل گئے. اور اب جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اس کے کرندے تو ڈھونڈتے تھے فرعون مصر کے کہ کوئی بچہ ملے اور وہ اس کو قتل کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت چھپایا کہ کسی طرح پتہ نہ چلے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام ڈالا کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف ہو کیونکہ بچہ روتا بھی ہے کہ ہمسایہ کو پتہ چل جائے گا، تو پھر کیا کرنا کہ فرعون کو معلوم ہونے سے پہلے بے خوف و خطر اس بچے کو مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا اور ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا. ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. بے شک میرا اللہ حفاظت بھی کرنے والا ہے اور سلامتی والا ہے اور اپنے وعدوں کا سچا ہے. یہ دیکھیے یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن حکیم میں بیان کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوحانس اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھی. پہلے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے سے گھبرانا نہیں، اس کو پانی میں ڈال دینا، یہ ڈوبے گا نہیں اور فرعون بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور پھر بچہ واپس بھی تمہارے پاس آئے گا اور اس کو رسول بھی بنایا جائے گا. میرے عزیزو، وہ ایک ماں ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پورے شہر کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈال دی، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ قصص میں کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کر نہ غم کر، بے شک ہم تیری طرف اسے پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نیک بندی تھی. آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور آپ کی بہن کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا. لیکن پھر جب کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا گیا. اس صندوق کے اندر روئی بچھائی گئی. چھوٹا سا بچہ، اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کیا اور اس کی درزیں روغن کے ذریعے سے بند کی گئی اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا. تصور کریں اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی کہ چھوٹے سے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا. تو میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ والوں کا اللہ پر کیسا بھروسہ ہوتا تھا اور ان کا یقین اللہ پر کیسا تھا. اور اسے یقین تھا اس کی والدہ کو کہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے بچے کو آنچ نہیں آئے گی. میرے عزیز بھائیو، آج جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا توکل اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. میرے عزیزو، اس رب پر بھروسہ کرو جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ مجھے بھی پال رہا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی ضرور پالے گا.
تو وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے دریا کے حوالے کیا، وہ صندوق کہیں اور بھی جا سکتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم ذرا صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو کہ صندوق جاتا کدھر ہے، اس پہ نظر رکھنا۔ وہ بہن چلتی رہی اور دیکھتی رہی۔ اب ہوا کیا کہ وہ صندوق دریا سے نکل کے ایک بڑی نہر میں چلا گیا، اور وہ تیرتے تیرتے وہ نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی۔ اور حسن اتفاق دیکھیں، جب میرا اللہ کا وعدہ اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے نہر میں صندوق دیکھا تو اس نے غلاموں کو کہا کہ اس صندوق کو اٹھا کے لاؤ۔ یہ دیکھیے کہ جس کے کرندوں سے بچانے کے لیے پانی میں ڈالا گیا، وہ صندوق اسی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب جیسے صندوق کو کھولا گیا تو ایک چاند سے چہرے والا، ایک نورانی سے چہرے والا بچہ اس صندوق میں نظر آیا۔ وہ مسکرا رہا ہے اور کھلکھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی وجاہت تھی اور ایسے آثار اس بچے کی پیشانی پہ تھے۔ حضرت آسیہ کے دل میں تو محبت آئی، اور فرعون کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے محبت ڈال دی۔ فرعون کی قوم نے ورگلایا کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جو تمہیں مارنے والا ہے، تم نے خواب دیکھا تھا۔ تو دیکھیے کہ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک خاتون تھی، اور وہ انبیاء کی نسل سے تھی، اور وہ غریبوں اور مسکینوں پر رحم کیا کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی بڑھنے کی، وہ بڑی زبردست تھی۔ وہ ابھی 1 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن دکھنے میں وہ 1 سال سے زیادہ کے لگتے تھے۔ اور حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگی کہ یہ تو 1 سال سے بڑا بچہ ہے، لگتا ہے یہ اس سال پیدا ہوا جس سال تم نے کہا تھا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور پتہ نہیں یہ پانی میں کیسے آ رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں کا ہو ہی نہ، اور کہیں اور ملک سے آ رہا ہو۔ ہمیں تو اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے فکر ہونی چاہیے، یہ تو کسی اور سرزمین سے آیا ہوگا، لہذا تم اسے قتل نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں۔ وہ فرعون جو ہزاروں بچے قتل کروا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچ گئے، اس کو قتل نہیں کروایا۔ میرے عزیزوں، یہ جو بھی واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ سارے کا سارا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پتہ چل گیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے آ کے بتایا، ماں جی، جس شیطان اور ظالم سے بچے کو بچانا تھا، وہ صندوق تو گھومتے گھومتے فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے کہ اس وقت ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرا بچہ نہ ڈوبے گا اور اس کی حفاظت بھی ہوگی، اور یہ میرے پاس واپس بھی آئے گا۔ یہ بچہ تو چلا ہی ادھر گیا جدھر سے مجھے بچانا تھا۔ ماں بے قرار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام پیدا فرمایا کہ وعدے پر یقین رکھو، بچہ تمہیں لوٹایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار واقعہ ہے کہ جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھے، میرا اللہ پھر فرماتا ہے، وعدے پر یقین رکھنا، وہ بچہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور میرا اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک کے قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، اور ماں دوڑتے ہوئے جاتی اور محل میں اعلان کرتی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ مگر میرا اللہ فرماتا ہے، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے
اور وہ ہمارے وعدوں پر یقین رکھنے والے میں سے رہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دیکھیے کہ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا کہ وہ کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے اپنے گھر میں تو رکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس کی اب خوراک کا بھی تو بندوبست ہونا چاہیے۔ اب مصر سے دائیاں بلوائی گئیں، ایک ایک کر کے بہت ساری دائیاں آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ اب فرعون بھی پریشان، حضرت آسیہ بھی پریشان کہ دودھ تو پلانا ہے بچے کو۔ تو اتنے میں کیا ہوا؟ دائیوں کے ساتھ آپ کی جو بہن تھی وہ بھی دیکھنے چلے گی کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ ساری صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کے متعلق بتاؤں، ایک عورت ہے، اس کو بلا لو، وہ یہاں آئے گی تو انشاءاللہ یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ میری بھی ماں ہے اور اس بچے کی بھی ماں ہے۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ، کون ہے وہ عورت؟ جیسے ہی آپ کی والدہ آئی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور رو رہے تھے۔ فرعون بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ بچہ خاموش ہو جائے، لیکن سبحان اللہ، جیسے ان کی والدہ تشریف لائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنی ماں کی خوشبو سونگی تو انہیں قرار آ گیا۔ ابھی وہ صرف کمرے میں داخل ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں خاموش ہو گئے ہیں۔ اب جیسے ماں نے گود میں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، اور اب یہاں پہ ایک بڑا خطرناک موڑ آیا۔ فرعون پوچھنے لگا کہ تم ہو کون؟ تمہارا اس بچے سے تعلق کیا ہے؟ تھا تو وہ بڑا ذہین، خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس ظالم نے، تو کہنے لگا کہ تمہارا اس بچے سے کیا تعلق ہے؟ اس بچے نے ساری شہر کی عورتوں کا دودھ نہیں پیا، اور تمہارا دودھ کیسے پی رہا ہے؟ یہاں پر یہ بڑا خطرناک موڑ تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کی والدہ کی ذہانت، اور کیسا شاندار انہوں نے جواب دیا۔ یہ تفسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی میں ایک عورت ہوں، پاک اور صاف رہتی ہوں، اور میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، یعنی جسم پاک ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس کی ماں ہوں یا نہیں ہوں۔ کیا خوبصورت جواب دیا، جن بچوں میں نفاست ہوتی ہے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو یہ سن کے فرعون کہنے لگا اچھا ایسے کرو، یہ بچہ تم ہی لے جاؤ، اپنے گھر پہ پالو، اور گھر جا کے اس کو دودھ پلانا۔ سبحان اللہ، ماں اپنے لختے جگر کو گھر لے آئی، اور یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ میرے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بچہ واپس لوٹائیں گے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو شیطان کے چنگل سے اور فرعون کے چنگل سے، ظالم کے چنگل سے بھی اللہ تعالیٰ نکال لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اصل چیز بھروسہ ہونا چاہیے۔ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پر توکل بھی تھا اور بھروسہ بھی تھا، اور اسی بھروسے پہ، اسی توکل پہ انہوں نے بچہ پانی کے حوالے کیا۔ تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی گود سے اٹھا کے آپ کی گود میں بچے کو واپس لوٹا دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ اور ان واقعات سے سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بہت پھنس گیا ہوں، اب میں کہیں سے نکل نہیں سکوں گا، اب یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور میری ٹینشن کبھی دور نہیں ہوگی، اور ایسا بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ کوئی حل نہیں کر سکتا، تو میرے عزیزو، مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور پھر دیکھو کہ میرا اللہ کس طرح آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے وہ اسی چیز کا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے اور مبارک ناموں کا ہے۔ اس آج والے ایک عمل سے
آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی مشکلاتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا حفیظ یا سلام، یا اللہ یا حفیظ یا سلام، یا اللہ یا حفیظ یا سلام۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ تو میرے عزیزوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے حفاظت بھی کرے گا، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی۔ اللہ کو ہم پکارتے ہیں، یا اللہ، اے اللہ، یا حفیظ، اے حفاظت کرنے والے، یا سلام، اے سلامتی والے۔ یہ وظیفہ ان سبھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جن کو رزق کی تنگی کا خوف ہو، تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے حفاظت فرمائے گا، اور جن میرے بھائی بہنوں کو کسی دشمن کی طرف سے خوف ہو، تو میرا اللہ اس دشمن سے حفاظت بھی فرمائے گا۔ جو میرے بھائی بہن کسی مشکل کا، کسی مصیبت کا شکار ہے، کسی خوف کا شکار ہے، تو میرا اللہ ہر خوف سے، ہر مصیبت سے آپ کی جان چھڑائے گا۔ چاہے مجھے خوف ہو بیماری کا، چاہے ہمارا خوف ہو کسی بیماری کا، چاہے ہمارا خوف ہو کسی مصیبت کا، اور یہ بھی ان خوفوں میں ایک بڑا خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بچیوں کی شادی کی عمریں نکل جاتی ہیں، اور انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم بوڑھی ہو رہی ہیں اور ہمارے اچھے اور بہترین رشتے نہیں ہو رہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آپ یہ پڑھیے روزانہ بعد از نماز عشاء اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ نے صرف ان ناموں کی 10 تسبیح کرنی ہے، یعنی 1000 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ روزانہ پڑھیے، ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں، اور اللہ کے ان ناموں میں بڑی تاثیر ہے ہر قسم کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آپ کو 10 سے 15 دنوں میں واضح طور پر ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کیجئے گا جو بھی میرا بھائی بہن یہ عمل کرنا چاہے تو وہ 41 دن پورا کرے۔ یہ عملیات ہوتے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کے عمل شروع کیجئے گا کہ عملیات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے نصیب اور ہمارے مقدر میں نہ ہو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہو جائے۔ تو اس کو آپ نے اسی طرح یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کام اور بھی کیجئے گا کہ اس وظیفے کو روزانہ 10 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ پانی ساتھ میں رکھیں، پانی پہ دم کریں، اور اس پانی کو اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، اپنے سروں کو بھی لگائیں اور خود بھی پئیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، وہ چاہے کسی بیماری سے ہو، اور میرا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر بند دروازے کو کھول دے گا، اور کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بھائی، ہر بہن کی ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بھائی، ہر بہن کی ہر مشکل، ہر پریشانی سے جان چھڑائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔